یعنی طاقتور دنیا میں اپنی طاقت اختیارات سے بچ سکتے ہیں مگر آخرت میں نہیں، اور دنیا میں بھی اللہ کی دی ہوئی مہلت ہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ یہی کام پہلے نبیوں کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ امت آج بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے نبیوں کو اللہ سے ملایا، اور یہ امتیوں کو، ولیوں کو، اماموں کو نبی سے بڑھا کر رب تک پہنچاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہی کہا کرو۔ مگر آپ دیکھیں کہ اکثریت نور من نور اللہ کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتی۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ بن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے بن باپ کے کلمہ کن سے بنایا، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح، اللہ کی روح نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ تین ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو کہا تھا تین ہے، اور آج کل کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک ہیں۔ استغفر اللہ، مطلب ان سے بھی کئی گنا آگے نکل گئے۔ اللہ فرماتا ہے انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح، مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب فرشتے ہی، اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا، یعنی رسول ہے، ولی ہے، کوئی انسان تھوڑی ہے، یعنی اس چیز کو انہوں نے گستاخی سمجھ لیا، تو ان کے لیے عذاب علیم کی وعید ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یستفتونک، وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ وہ ہے کہ جس کی نہ اولاد ہو نہ باپ دادا۔ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورت کی ابتدا تقوی کے حکم کے بعد اموال کے احکام اور تقسیم کے بارے میں تھی، اب آخر میں بھی انہی احکام کے ساتھ سورت کا اختتام کیا۔ کلالہ کی مثال ہمیں بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو کیا، پھر وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجھ پر چھینٹے مارے، یا فرمایا اس پر چھینٹے مارو، جس سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی کہ میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے میراث کے حصے خود واضح کر دیے۔
اب ہم سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے۔ مسند احمد میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، یعنی دین میں اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چپائے حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، یعنی جو قرآن میں مینشن کیے جائیں کہ یہ حرام ہے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں جبکہ تم احرام والے ہو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی حالت احرام میں حلال بھی حرام ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ تمام چوپائے حلال ہیں سوائے جو حرام مذکور ہوئے۔ اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، جیسے شروع میں آیا پارے کے، یعنی ظالم کا ظلم بھی زیادتی کو جائز نہیں کرتا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ مدد کرنے والوں کو بھی برابر کا ثواب یا گناہ ملتا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا جانور، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو۔ اب دیکھیں تو ان چیزوں میں سے کچھ کو تو لوگ حرام سمجھتے ہیں، مگر جیسے اہل لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ نظر نیاز دیتے ہیں مگر اسے حلال کہتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ دکھانا اور قسمت معلوم کرنا اور اس کے جدید طریقے، یہ اٹ سیلف بڑا جرم ہے کہ حرام شدہ میں سے اپنی مرضی کے کچھ کو حرام سمجھو اور باقی کو حلال کر لو، پھر اللہ کے حکم کو سامنے نہیں رکھ رہے بلکہ اپنے نفس کو خدا بنا رہے ہو۔ ذالکم فسق، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت عظیم آیت ہے دین کے تتمہ کی۔ اس حوالے سے یہودی مسلمانوں سے بہت حسد کرتے ہیں۔ بخاری میں ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ اچھا ذرا رکیے، دیکھیے کہ یہ کن کا طریقہ ہے کہ کسی خوشی کی بات کو یا نعمت کے ملنے کو عید کا دن منا لینا، یہ مسلمانوں کو نہیں یہودیوں کا شیوا ہے۔ تو آج جو مختلف عید میلاد النبی اور عید شب برات اور عید فلاں فلاں منائی جاتی ہیں، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی اصل میں کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آپ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں تھے، پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں،
ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہے، اگر دین مکمل ہو چکا ہے اب ہم اپنی طرف سے مختلف عیدیں براتیں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ یسألونک ماذا احل لہم، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی۔ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تک کہ وہ شرک نہ کریں، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہے۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ قصد کیا ہے؟ نیت، کیونکہ نیت کے بغیر عمل کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، اور نیت دل میں ارادے کا نام ہے، زبان پر لانے والے الفاظ کو نیت نہیں کہتے۔ بعض لوگ مختلف نیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیت پڑھی نہیں جاتی، سوچی جاتی ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، کیونکہ اگر اللہ تنگی کرنا چاہتا تو پھر ہر حال میں بس غسل اور وضو ہی دیتا، لیکن تنگی میں اللہ نے تیمم دے دیا، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ وضو اور غسل کے طریقے ڈیٹیل میں احادیث میں ہیں، قرآن میں صرف احکام دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین صرف قرآن کا نہیں بلکہ احادیث اور سنت کا بھی نام ہے، انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد ایک دعا سکھائی جس کی بہت فضیلت ہے کہ جو صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کسی کی سائیڈ میں اور کسی سے نفرت میں، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری